السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ ابراہیم، ہم لوگوں کی چل رہی ہے، رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے بنی اسرائیل پر، اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اس رکوع میں، دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ بنی اسرائیل نافرمانی پر ناشکری کرتے چلے گئے، اور آخر میں پھر ان پر عذاب ہی آیا۔ دیکھیے، وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، تَأَذَّنَ، جب خبردار کر دیا تھا، ربکم، تمہارے پروردگار نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم پر نعمتوں کو بڑھا دوں گا، تمہیں اور عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّا، تو بے شک، عذابی، میرا عذاب، لشدید، بہت سخت ہے۔ تو اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، لام الف پر آیت نہیں کرتے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ اور زمین کے سارے لوگ بھی ناشکری کرنے لگیں تو اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا کے سارے انسان اگر اللہ کی ناشکری کرنے لگیں تب بھی اللہ کی جو شان ہے وہ رائی کے دانے کے برابر، وہ گھٹتی نہیں ہے، اور دنیا کے سارے انسان اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں تو اللہ کی شان بڑھتی نہیں ہے نا۔ تو ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہم شکر ادا کریں گے کہ نعمتیں بڑھیں گی۔ آج بے سکونی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ناشکرے ہو چکے ہیں۔ پہلے کمانے والے گھر میں ایک اکیلا آدمی ہوا کرتا تھا اور پورا گھر بیٹھ کے سکون سے کھا لیا کرتا تھا۔ آج کمانے والے پورے گھر میں چار ہیں، بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ پورا کا پورا گھر مل کے کما رہا ہے، لیکن وہ سکون حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ خرچے زیادہ ہیں، کمائی کم ہے۔ لوگ کہتے ہوئے بڑے آسانی کے ساتھ سنے جا سکتے ہیں کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے، جو کماتے ہیں ختم، بچتا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں برکت ہی ختم ہو گئی ہو، برکت ہی نہیں ہے بالکل۔ کیوں ہو گیا ہے؟ بے وجہ کی خواہشات، فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، ہے نا، بس شوق ہے۔ تو یہ فضول خرچی اور ہماری جو ڈیزائرز ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں۔ ایک چیز مل گئی تو کوئی انتہا نہیں ہے، دوسری کا من، تیسری کا من، اب میں نے آئی فون لے لیا، اب میں بڑا والا لوں گا، نیا لانچ ہو گیا وہ لوں گا۔ خواہشات بڑھ گئی ہیں اب۔ اور سب سے اہم چیز ناشکری۔ ناشکری وہ خطرناک چیز ہے جو بے برکتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ پہلے شکر گزاری تھی، چٹنی روٹی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ تھے۔ آج مہنگے پزے کھانے کے بعد بھی شکر گزاری نصیب نہیں ہے۔ تو ناشکری جو ہے نا، یہ برکت کو کھا جاتی ہے، کمائی میں سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم لوگ، انتم، تم سب کے سب ناشکری کرو اللہ کی، ومن فی الارض، اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں، جمیعا، سارے کے سارے، فإن اللہ، تب بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، بے نیاز ہے، حمید اور قابل تعریف ہے۔ آگے دیکھیے،
الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم سے پہلے کے لوگ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد کے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، مگر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے اور کہنے لگے تمہیں جن احکام کو لے کر بھیجا گیا ہے یقیناً ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور تم ہمیں جس بات کی دعوت دے رہے ہو ہم تو اس کی طرف سے گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور بعد کی جتنی بھی قومیں آئیں، کہ ان کے واقعات تم تک نہیں پہنچے کہ آج اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، یعنی ان کا کیا حال ہوا تمہیں تو یہ تو پتہ ہے تمہیں بعض قوموں کے بارے میں کہ ان کے اوپر عذاب آیا، لیکن کتنی قومیں آئیں اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اب ان قوموں کا حال کیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، کہ جب ان کی قوم کے پاس جب کوئی پیغمبر آیا اللہ کا حکم لے کے تو انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ منہ پہ ہاتھ رکھنا اس بات کی نشانی تھی کہ ہم تمہاری بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم انکار کرتے ہیں تمہاری دعوت کا۔ اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو باتیں تم کہہ رہے ہو تو یہ باتیں تو وہ ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہمیں دور کر دیں گی، تو تمہاری باتیں تو ہمیں شک میں دکھ رہی ہیں، اسی لیے ہم تمہاری دعوت کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ پھر ان کا حال کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ دیکھیے، علم کیا یاتکم، تم کو یہ خبر نہیں پہنچی، نبأ الذین، ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، یعنی قوم نوح وعاد اور قوم عاد وثمود اور قوم سمود، والذین، اور وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم، ان کو نہیں جانتا، الا اللہ، صرف اللہ، یعنی ان کے بارے میں اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم، ان کے پاس آئے تھے، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، فردو، تو انہوں نے رکھ لیا، بند کر لیا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، فی افواہم، اپنے منہ کو، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، انا کفرنا، بے شک ہم تو انکار کرتے ہیں، بما، اس چیز کا، ارسلتم بھی، جس کو تمہارے پاس لے کر آئے ہو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لوگ، لفی شکم، ایک ایسے شک میں ہے، مما تدعوننا، اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، مریب، گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو شک ہے تمہاری باتوں پر، تم اللہ کے پیغمبر ہو بھی کہ نہیں ہو، ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے پیغمبروں نے کہا کیا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا کے بارے میں کوئی شک ہے؟ جس نے یہ آسمان بنایا، زمین بنائی، کیا اس کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں زندہ رکھیں۔ تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ لوگ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، تم ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا معجزہ تو لے کر آؤ۔ پیغمبر جب ان کے پاس آئے تو پیغمبروں نے کہا کہ تم آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے خدا کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، وہ اللہ ہے
جو تم کو بلا رہا ہے تم اپنی طرف، اور اس نے ہمیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے، اور تمہیں ایک وقت تک کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ جو تم عذاب کا مطالبہ بار بار کرتے ہو، تو عذاب لانے والا تو اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک کے لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ارے تم لوگ تو انسان ہو، تم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس راستے سے ہٹ جائیں جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے، اور اگر تم پیغمبر ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، کوئی دلیل تو لے کر آؤ۔ تو پیغمبر بعض دفعہ معجزہ دکھا بھی دیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ معجزے دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہے، اچھا یہ اور کر دو اس کے ساتھ، یہ اور کر دو اس کے ساتھ، کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرتے رہتے تھے۔ دیکھیے، قالت کہا رسولہم، ان کے رسولوں نے، اف اللہ، کہ اللہ کے بارے میں، شک رکھتے ہو تم، فاطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تم وہ معاف کر دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ان انتم، تم تو ہو، الا بشر مثلنا، ہمارے ہی جیسے انسان، تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم ہمیں ہٹا دو، عما، اس سے، کس راستے سے، کان یعبد، جس کی عبادت کرتے ہیں، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، فاتونا، تو تم لے کے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل لے کر آؤ۔ اب پیغمبروں نے کہا، پیغمبروں نے بہت سارے معجزات بھی دکھائے، لیکن وہی ہے کہ بس نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ان لوگوں سے ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم ہیں تو تمہارے ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی وحی کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ نے ہم کو پیغمبر بنا دیا، اب اللہ کا پیغام ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم تمہارے دیکھو ہم معجزے بھی دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ بھی ہم بتا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ لے آئیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب خواہ خواہ کے مطالبات کہ بھئی ایسا کر کے دکھاؤ، ویسا کر کے دکھاؤ، تو پیغمبروں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر ہم کوئی معجزہ تمہیں دکھاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہو، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، تم کوئی مطالبہ کرتے ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب تم یہ چاہو کہ جب تم کہو تبھی وہ چیز ہو جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے، اصل طاقت تو اللہ کی ہے، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قالت، کہا، لہم، ان لوگوں سے، رسولہم، ان کے پیغمبروں نے، ان نحن، کہ ہم جو ہیں، الا بشر مثلکم، صرف اور صرف بشرم، انسان ہے، مثلکم، تمہارے جیسے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے، یمن، احسان فرماتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور پیغمبری کے لیے ہمیں چن لیا۔ وما کانا، اور نہیں ہے ہماری پاس، لنا، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، ان نأتیکم، کہ ہم تمہارے پاس لے کر آئیں، بسلطان، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، یعنی نہیں ہے ہماری کوئی طاقت کہ ہماری اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہم تو اگر کوئی معجزہ لے کر آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی لے کر آتے ہیں۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، مؤمنون، ایمان والوں کو۔ آگے دیکھیے، وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور ہم کیسے اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے بتا دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم ہمیں جو تکلیف پہنچا رہے ہو ہم اس پر ضرور صبر کر رہے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ پیغمبروں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے، اور سیدھے راستے کی دعوت ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور تم اس کے بدلے میں ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہو
تو کوئی بات نہیں، ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ پر ہی ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ واقعات جتنے بھی آ رہے ہیں، جیسے آج کا رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس میں پچھلے پیغمبروں کے واقعات اس صورت میں بھی بیان فرما رہا ہے، پچھلی صورتوں میں بیان ہوئے۔ یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ بار بار ان واقعات کے ذریعے مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ دیکھیے وَمَا لَنَا اور نہیں ہے ہمارے لیے یہ اللہ کہ ہم بھروسہ نہ کریں، نتوکل ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر، یعنی ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وقد حالانکہ ہدانا اس نے ہمیں دکھایا ہے، سبلنا سیدھا راستہ، ولنصبرن اور ہم ضرور صبر کر رہے ہیں، علی ما اس تکلیفوں پر، آذیتمون جو تم ہمیں دے رہے ہو، ہے نا؟ کیونکہ بعض پیغمبروں کو تو قتل تک، نعوذ باللہ، ان نالائق قسم کے لوگوں نے بعض پیغمبروں کو تو قتل تک کر دیا اور انتہائی ظلم کیے بعض پیغمبروں پر۔ وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے، متوکلون بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 2 سورہ ابراہیم کا مکمل ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔